بھائی جان کا سوال ہے، کیا آوارہ کتوں کو مارنا جائز ہے؟ جی محترم بھائیو، جائز ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی کہ جب صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب مدینے میں کتوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ان کو قتل کرو، ان کتوں کو۔ تو جب ایک لیمٹ تک رہ گئے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ یعنی کہ کوئی بھی عورت آتی ساتھ کتا لے کر تو صحابہ کرام علیہم اجمعین ان کو بھی قتل کر دیتے۔ ہاں، جب کم ہو جائیں کتے تو پھر نہیں مارنا چاہیے، جب زیادہ تعداد میں بڑھ جائیں جس کی وجہ سے یہ بچے کو بھی کاٹ لیتے ہیں اور پھر مرغیاں بھی کھا جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پاگل بھی ہو جاتے ہیں، کوئی چیز کھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے کتا پاگل ہو جائے، اس کو تو بالولا مارنا جائز ہے۔ تو بہرحال ایک ایسا کتا ہے جس کو جہاں دیکھو قتل کر ڈالو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس کتے کی آنکھوں کے اوپر یعنی کہ سفید رنگ کے نقطے ہوں، سیاہ رنگ کا ہو تو اس کو قتل مارنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ دوسری بات، دو صورتوں میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ دو صورتوں میں کتے رکھ سکتے ہیں۔ پہلی شرط کہ کھیتوں کھلیان کے لیے کسی ہم نے جانور رکھے ہوئے ہیں، بھینس رکھی ہوئی ہے، بکری وغیرہ رکھی ہوئی ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے ہم یہ رکھ سکتے ہیں پہلی۔ تو دوسرا شکار کے لیے، شکار بھی ایسا ہو اگر مالک نے اس کتے کو بسم اللہ الحمدللہ اللہ کا نام لے کر کہا کہ وہ شکار کے لیے گیا ہے، تو اگر اس نے شکار لیا ہے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے بشرطے کہ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کھایا۔ دوسرا، اگر وہ مردار بھی ہو گیا یعنی کہ اس کتے نے اس کو مار ڈالا پھر لے کر آیا پھر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یعنی کہ اگر کتے نے اس شکار میں سے کچھ کھا لیا تو وہ ہمارے لیے حرام ہے کیونکہ وہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ تو محترم بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اب تو حکومت نے بھی منع کر دیا، پہلے تو لوگ مارتے تھے، اسپیشل جنسی ہوتی تھی جو ان کو پکڑ کر لے جاتی تھی، تو جہاں بھی ہمیں نظر آئے تکلیف دے تو اس کو مارنا جائز ہے۔ دوسرا سوال ہے، ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو